ہے، بینک میں 5 لاکھ 6 لاکھ 10 لاکھ پڑے ہوئے ہیں، لیکن یہ نہیں سوچ رہا کہ میرے محلے میں میرے شہر میں کوئی غریب زادیاں ہیں، سید زادیاں، ان کی مدد کروں۔ اس کی پوری فکر یہ ہے کہ مجھے 5 لاکھ کو 15 لاکھ میں بدلنا کیسے آئے، مجھے 10 لاکھ کو 20 لاکھ میں بدلنا کیسے آئے۔ مولا فرماتے جن کے دلوں میں دنیا کی محبت آ گئی، خدا نے ان کے دل کو پتھر بنا دیا، عمل کی محبت کو نکال دیا، حسین کی محبت کو نکال دیا، اہل بیت کی محبت کو نکال دیا، کہ مولا کیا کریں کہ دلوں سے دنیا کی محبت نکلے۔ مولا فرماتے بہترین کام ہے کہ زکوٰۃ دو، صدقہ دو، خمس دو۔ خمس واجب کیوں ہوا مومنین پر؟ تاکہ دنیا کی محبت نکلے۔ میں آپ سے ایک سوال کروں گا، اگر کوئی مسلمان چوری کر کے کپڑے خریدے اور ان کپڑوں سے نماز پڑھے، کیا نماز قبول ہوگی؟ اگر کوئی مسلمان چوری کر کے نظر و نیاز دے، کیا نظر و نیاز قبول ہوگا؟ نہیں ہوگا، کیونکہ چوری کا مال ہے۔ تو یہ مسلمان کیسے تصور کرتا ہے میں جناب زہرا کا حق چوری کروں اور نظر و نیاز کروں اور عبادت کروں؟ یہ خمس حق زہرا ہے، یہ خمس حق امام الزمانہ کا ہے۔ مولا فرماتے ہیں مومن اپنے دل سے دنیا کی محبت کو نکالو۔ مولا فرماتے جو انسان کنجوس ہے وہ دنیا بھی تباہ کرتا ہے، آخرت بھی تباہ کرتا ہے۔ کہ یہ مال کس کے لیے جمع کر رہے ہو؟ اے مومنو، ایک دن آئے گا جب قبر کا منہ دیکھو گے، جب مر جاؤ گے قبر میں نہ پیسہ کام آئے گا نہ دنیا کی دولت کام آئے گی۔ جب قاضی شرح نے گھر خریدا، مولا علی کے پاس آیا، یا علی دستخط کیجئے، دستاویزات دیجئے۔ ایک مرتبہ امام نے کہا قاضی شرح تو نے ایسا گھر خریدا ہے جس کا ایک کنارہ قبر سے لگتا ہے، ایک کنارہ جہنم سے لگتا ہے۔ ہمارے گھر تو ایسے ہیں جو بنے بنائے ہوئے ہیں، ڈبل سٹوریز، 3 سٹوریز، ہر ضرورت وہاں پر پوری کر رہے ہیں، اے سی بھی لگی ہوئی ہے، پنکھے بھی لگے ہوئے ہیں، بیڈ بھی لگے ہوئے ہیں، فرنیچر بھی لگے ہوئے ہیں، لیکن مولا فرماتے غریبوں کے گھر میں یہ کچھ بھی نہیں۔ تو کس طرح ایسے گھر میں رہ سکتا ہے کہ جب تجھے پتا ہے تیرے اطراف میں غریب رہ رہے ہیں؟ کہ قاضی شرح تو نے ایسا گھر بنایا شوشا کے لیے کہ لوگوں کو دکھاؤ میرا گھر بڑا ہے، لوگوں کو دکھاؤ میں اتنے بڑے گھروں میں رہتا ہوں۔ مولا نے فرمایا تیرے گھر کا ایک کنارہ قبر سے لگتا ہے، اپنے قبر کے گھر کو بناؤ۔ دیکھیے ہمارے مدارس کی سب سے بڑی طاقت خمس ہے۔ جو مومن خمس نہیں دیتا وہ مدارس کو نقصان دیتا ہے، مساجد کو نقصان دیتا ہے۔ پوری زندگی جسموں کی تو خدمت کرتے ہیں، لیکن خمس کی طاقت جو اہل بیت نے نعمت ہمیں عطا کی اس کو نہ دے کر اپنے مدارس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ میرے چھٹے امام سے پوچھا مولا آپ کے لیے سب سے زیادہ پرسکون جگہ کون سی ہے؟ مولا نے یہ نہیں کہا مجھے کعبے میں مزہ آتا ہے، مولا نے یہ نہیں کہا مجھے قبر نبی پر مزہ آتا ہے، مولا نے یہ نہیں کہا مجھے نجف میں مزہ آتا ہے، مولا نے یہ نہیں کہا مجھے کربلا میں مزہ آتا ہے، مولا نے کہا مجھے اس جگہ پہ سب سے زیادہ مزہ آتا ہے جہاں پر تعلیمات محمد و آل محمد سکھائی جاتی اور سیکھی جاتی ہیں۔ ایران کے شیعوں کے پاس انقلاب کیوں آیا؟ لبنان کے شیعہ کیوں کامیاب ہیں؟ کیونکہ انہوں نے خمس کے ذریعے سے اپنے دین کو مضبوط کیا۔ جب مدارس آباد ہوں گے، جب علماء آباد ہوں گے، ایک عالم کے پاس گھر نہیں رہنے کے لیے، اپنے بچوں کا خرچہ نہیں دینے کے لیے، لیکن ہم رات کو اے سی میں سکون سے سوتے ہیں، لیکن وہ عالم جو پیش نماز ہے اس کے پاس کھانے کے لیے پیسہ نہیں آئے۔ حالانکہ یہ حق زہرا ہے، حق امام زمانہ ہے، لیکن ہم ادا نہیں کرتے۔ مولا فرماتے ہر عبادت کے لیے غریب اور امیر کی شرط رکھی ہے، لیکن خمس واحد عبادت ہے کہ غریب پر بھی واجب ہے، امیر پر بھی واجب ہے۔ جب میرے 7ویں امام کے پاس خمس لایا جا رہا تھا تو امام کے لانے والے وکیل نے امام کو کچھ دکھایا کہ مولا یہ کسی نے 1000 درہم دیے، کسی نے اتنا سونا دیا، کسی نے اتنی چاندی دی۔ امام فرماتے ہیں سب کا کنارے پہ رکھ، مجھے اس بوڑھی خاتون کا 1 درہم دے جس نے خلوص دل سے میرے پاس بھیجا ہے۔ کہ مولا کون سی خاتون؟ کہا جو چرخہ چلا چلا کر 1 روپیہ کما کر کے لیکن سال میں 1 درہم خمس نکال کے میری طرف بھیجتی ہے۔ اے مومن تیرے گھر کی کھڑکی بھی ہے لیکن مدارس میں کھڑکیاں نہیں، پنکھے نہیں۔ یہ جو دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں یہ آپ کے بچوں کو اور میرے بچوں کو کچھ دینے کے لیے کرتے ہیں تاکہ تیرے بچے دین سیکھیں، تاکہ تمہارے بچوں میں دین آ جائے۔ ایران کا انقلاب اس طرح نہیں آیا۔ انقلاب ایران اگر پھیلا تو مدرسے فیضیہ سے پھیلا۔ جس مدرسے میں تعلیم دین ہوتی تھی، جس مدرسے میں دین سکھایا جاتا تھا، جس مدرسوں میں روح کی تربیت ہوتی تھی، امام زمانہ فرماتے ہیں جو لوگ دین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں وہ میرے بیٹوں کی طرح ہیں۔
کیونکہ انہوں نے اپنی دنیا کی زندگی کو وقف کر دیا اہل بیت کے لیے، لیکن ہم اپنے مال سے اتنا بھی نہیں دے سکتے کہ اہل بیت کی راہ میں خرچ کرے۔ مولا فرماتا ہے یہ حب دنیا انسان کو شیطان بنا دیتی ہے، یہ حب دنیا انسان کو اپنے ساتھ بنا دیتی ہے، یہ حب دنیا انسان کو شیمر بنا دیتی ہے۔ نبی کے صحابی جناب ثعلبہ ایک مرتبہ رسول خدا کے پاس آتے ہیں، دل اتنا خشوع، اتنا نرم کہ نبی جب قرآن پڑھتے تھے رونا شروع کر دیتے تھے، نبی جب نماز پڑھتے تھے یہ گریہ کرنا شروع کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی خدا نے ثعلبہ کو بلایا، ثعلبہ میرے پاس آ جا۔ ثعلبہ جیسے آیا نبی خدا نے فرمایا تو غریب ہے، تو چاہتا ہے میں تجھے کچھ دوں تو امیر ہو جائے، تیرے دل میں خشوع ہے؟ کہتا ہاں یا رسول اللہ۔ نبی فرماتے فلاں امیر تاجر کے پاس جا، اس کی بیٹی سے جا کر رشتہ لے۔ فرماتے جیسے اس کی بیٹی کے پاس گیا رشتہ لینے، اس تاجر نے کہا تیری جرت کیسے ہوئی، تو اتنا غریب ہے، تو مجھ سے رشتہ لینے آیا ہے؟ کہ رشتہ لینے میں نہیں آیا، نبی نے بھیجا ہے۔ ایک مرتبہ کہا نبی کا حکم آنکھوں پر، میں نے اپنی بیٹی تمہیں دے دی۔ کہ جیسے بیٹی ملی، مال ملا، دولت ملی، اب نبی نے دیکھا اس میں مسجد میں آنا کم کر دیا، عبادتوں میں آنا چھوڑ دیا۔ پیغام بھیجا بھائی ثعلبہ کیوں نہیں آ رہا؟ کہ یا نبی خدا امیر ہو گیا ہے، دولت آ گئی، اب وقت کہاں کہ تو آپ کی محفل میں آئے۔ آج مومنین کہتے ہیں ہمیں وقت نہیں کہ ہم مسجد میں نماز پڑھنے آئے، ہمیں وقت نہیں کہ ہم حسین کی مجلس کو وقت دیں، ہمیں وقت نہیں اپنے بچوں کو اکیڈمیوں میں ڈالا ہے، انگلش پڑھانے کے لیے بھیجا ہے، ڈاکٹر بنانے کے لیے بھیجا ہے، انجینئر بنانے کے لیے بھیجا ہے، لیکن وقت نہیں کہ اپنے بچوں کو نہج البلاغہ پڑھائیں، وقت نہیں اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں، وقت نہیں اپنے بچوں کو نماز کا درس دیں، دین کا درس دیں۔ مولا فرماتے جب دنیا آ جاتی ہے لوگ علی کو بھول جاتے ہیں، لیکن جب فقیر ہو جاتا ہے کہ اللہ دعا کریے اللہ رزق دے، دعا کریے اللہ یہ مسئلہ حل کرے، اور جب دعا قبول ہوتی ہے تو یہ دین سے دور ہوتے ہوئے چلے جاتے ہیں، دل قسی ہو جاتا ہے۔ امام نے کہا، رسول نے کہا کہ ثعلبہ کے پاس پیغام بھیجو۔ کہ کہاں ہے؟ کہ بڑی زمینیں خریدی ہیں، کھیت باڑی میں 100 اونٹ ہیں، پتہ نہیں ہزاروں میں بکریاں ہیں، کہ جا کر پیغام دو کہ اگر 100 اونٹ ہیں تو 1 اونٹ زکوٰۃ کے لیے نکالتے ہیں، اللہ نے اتنا کچھ دیا ہے 1 نکالتے ہیں۔ جب نبی کا صحابی اس کے پاس جاتا ہے کہ ثعلبہ نبی نے پیغام بھیجا ہے، کہ کون سا پیغام؟ نبی کہہ رہے اللہ نے تجھے 100 اونٹ دیے ہیں، 1 اونٹ اللہ کی راہ میں دے دے۔ ثعلبہ کہتا ہے نبی کیا چاہتے میں دوبارہ غریب ہو جاؤں؟ میں نہیں دوں گا۔ حب دنیا، حب دنیا، جس انسان کو نبی پر ایمان نہیں، امام زمانہ پر ایمان نہیں، اور خمس اتنی کوئی بڑی مشکل بات نہیں ہے۔ امام فرماتے سال میں 1 دن نکالو، حساب و کتاب کرو، اس دن اپنے خرچے مخارج سب نکال کر 1 دن، 19 رمضان، 15 شعبان، 10 محرم، 1 دن